حسین کے دربار میں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میں یہ بھی بتا دوں، میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں، میں ایک اوریٹر ہوں، خدا نے صلاحیت دی ہے، میں 1 گھنٹے تک آپ کو اٹھا بٹھا سکتا ہوں، آپ اٹھیں گے، نعرے لگائیں گے، خوشیوں میں چلے جائیں گے، مگر اس کا نتیجہ یہی نکلے گا کہ میں نے آپ کا کبوتر بگاڑا ہے، اپنا الو ٹھیک کر کے چلے جا رہا ہوں۔ دین ہمیں سکھاتا نہیں ہے، یہ مقام رسالت ہے، یہ ممبر رسول ہے، باقری کا ممبر نہیں، ممبر رسول ہے، یہاں سے رسالت نکلنا ہے خطابت میں، اور خطابت بھی رسالت کے لیے نکلنا چاہیے اپنی۔ ہمارے ہاں علماء نے، جو بزرگ علماء ہیں، جو قدیمی علماء، میرے والد خود 80 سال خدمت گزار گزرے ہیں ایک ہی وطن میں، ہندوستان میں ایک عجیب و غریب شہر گاؤں ہے میرا وطن، جہاں پر 20,000 سادات کی بستی ہے، جہاں پر ہندوستان میں ہوتے ہوئے اسلامی حکومت چلتی ہے، کوئی پولیس اسٹیشن نہیں ہے، کوئی کورٹ کو کیس جاتا نہیں، سارے مسائل علماء سے حل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو کہیں تعجب ہو کہ امام زمانہ کی حکومت کیسی ہوگی، تو یہ ذرا سا جھلک نظر آئے گی، اگر یہ ہے تو پھر ان کی حکومت کیسی ہوگی۔ صلوات پڑھیے محمد وعلی کوشش کریں ہم لوگ اس مجالس کو، ہر ایک مجلس پروڈکٹیو ہے، بہت زیادہ نکلتا، لیکن صرف جوش میں نہ چلے جائیں، اس میں کام کریں ذرا سا۔ محرم میں کیوں نہیں چند نوجوان ہر ایک امام بارگاہ کے سامنے لیپ ٹاپ لے کے بیٹھ جائیں، ہر مومن کے آنے کے بعد ذرا انٹری ہو، آپ کے کتنے بچے ہیں، کتنا ایجوکیشن حاصل کر رہے ہیں۔ میں ایک سوال کرتا ہوں آپ سے، میرے اپنے آپ سے میرا بھی سوال ہے، جب کبھی تعلیم ہوتی ہے تو سب سے بڑا چیلنجنگ ایشو جو ہوتا ہے سی وی کا ہے، جانتے ہیں نا؟ پریزنٹیشن کو بہت خوبصورت کرنے کے لیے کوشش کی ہے نا، تو وہ جو آفیسر ہے جس کے پاس ہم جاب پیش کر رہے ہیں، وہ یہ دیکھتا نہیں ہے کہ سی وی میں آنے والا کتنا ہینڈسم ہے، کتنا خوبصورت ہے، اس کے کپڑے کیا ہیں اور کیا ہے۔ ایجوکیشن کی فرسٹ لائن کو دیکھتا ہے کہ اس کا در بتاؤ، توجہ توجہ۔ تو ہماری اگر کمیونٹی کی سی وی جائے امام زمانہ کے پاس، میں روتا ہوں اپنے لیے، سمجھ نہیں آتا جی، اگر ہماری سی وی گئی امام زمانہ کے پاس، کیا ہے ہمارے پاس؟ Why did we reach to this point؟ کیوں ہم یہاں پہ پہنچ گئے؟ میں آپ کے لیے فکر چھوڑ رہا ہوں، آپ لوگ، میں بھی تلاش کرتا ہوں، آپ بھی تلاش کیجیے کہ کیوں اس نتیجے پہ پہنچ گئے۔ آپس میں ہی وہ مولوی صاحب نے یہ کہہ دیا، وہ مولوی نے یہ کہہ دیا، یہ خطیب نے یہ کہہ دیا، وہ خطیب نے وہ کہہ دیا، وہ علامہ نے وہ کہہ دیا۔ اس کے بجائے یہ کیوں نہیں ہے کہ اس کا جوہر ہم لے لیں، آگے بڑھیں۔ میں تو کہتا ہر ایک خطیب کچھ نہ کچھ کہتا ہے، اس سے یہ نہ دیکھو کہ اسی لیے مولانا نے یونیورسل گفتگو کی، مولانا نے فرمایا یہ نہ دیکھو کہ کون کہہ رہا ہے، یہ دیکھو کہ کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس پہ مل جائے انسان تو پھر کامیابی ہے۔ صلوات پڑھے محمد والا۔ ایک حدیث میں دے رہا ہوں، اس پہ حدیث پہ کام کیجئے، میں بھی ساتھ ہوں۔ وہ ہے مولا امیر المومنین علی بن ابی طالب۔ ماشاءاللہ جوان بچے دیکھ رہا ہوں، آپ لوگ بھی کام کیجیے، خصوصاً جوان بچوں کے لیے بہترین چیز ہے، مجھے بھی اچھا ہے، ہر بزنس مین کے لیے جو بھی لائن آپ کی ہے سب کے لیے، چونکہ معصوم جب کھولتے ہیں کلام امیر، امیر کلام،
جب مولا کا کلام کسی معصوم کا کلام پھر اس کے اوپر اگر ہے تو اللہ کا کلام، اس میں اتنی گہرائی موجود ہے۔ اس حدیث پہ جا کے آپ گھر پہ سوچئے، رحم اللہ امرأن علم من عین وفی عین و الی عین، اللہ اس شخص پر رحم کرے۔ علی دعا دے رہا ہے، جی کون دعا دے رہے ہیں؟ مولا امیر المومنین دعا دے رہے ہیں ایسے شخص پر جو 3 پوائنٹس کو جانتا ہے، کہاں سے کہاں ہے، کہاں جا رہا ہے، اس نے شروع کہاں سے کیا اور کہاں پر ہے، اس کا مقصد کدھر ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے مارکس کتنے تھے سال گزشتہ، آج مجھے کہاں ہوں، کل نیکسٹ ایئر تک مجھے کہاں جانا ہے۔ ایک مولوی کو بھی دیکھنا چاہیے کہ میں کس طرح سے خطابات یا مجلس پڑھنا شروع کیا، کہاں پر ہوں، میرا کیا مقصد ہے۔ ایک تاجر کے لیے بھی بہت اچھا ہے کہ میں نے بزنس میں اتنا اماؤنٹ ڈالا تھا، آج کہاں ہوں اور مجھے کدھر جانا ہے۔ تو یہ 3 پوائنٹ جو جان گیا اس پر اللہ کی رحمت ہے۔ جب ایک انفرادی شخص کے لیے یہ ہے، اسی طرح سے اجتماعی اشخاص کے لیے بھی یہی نسخہ ہے۔ کہاں سے ہم نے شروع کیا، کہاں پر ہم ہیں اور کہاں لے جانا چاہتے ہیں۔ مثلا یہ امام بارگاہ خدا انشاءاللہ سلامت رکھے کرتا دھرتا لوگوں کو، آپ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں میں الجھے نہیں، مقصد بڑے رکھیے، بڑے مقاصد رکھیے۔ پہلا سال میں نے ایک شریکت الحسین گلستان جوہر میں، اس سال میرا 13واں سال تھا، پہلا سال میں نے شروع کیا، انہوں نے آ کر کے کہا مولانا نیکسٹ ایئر بھی آئیے۔ میں نے کہا شرط پہ آؤں گا۔ کیا شرط؟ کہ اس کے اسکول سے بدلیے۔ یہ کیسے اسکول سے بدل گئے؟ آپ فکر بدلیے، انشاءاللہ اسکول سے بدل جائے گا۔ آج 13 سال سے اسکول چل رہا ہے، 300 بچے ہیں۔ اس سال 10ویں جماعت میں پورے بچے اے آئے ہیں، 2 بچے A+ آئے ہیں۔ اس لیے کہ باب علم کے ماننے والے علم سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ صلوات پڑھیے محمد والا۔ اسٹیٹسٹک لیجیے، آمار لیجیے ہماری کمیونٹی کا کہ کیا ہے، کتنے جاب لیس ہیں، کیوں جاب لیس ہیں، کیوں کام نہیں کر رہے ہیں، جاب اسکلز کو کیسے بڑھانا چاہیے، اور کون سی چیزیں جس سے انسان رزق بھی اچھا حاصل کر سکتا ہے اور اس کا وقار بھی بلند ہوگا۔ یہ تمام بہت بڑے کام ہیں۔ کیوں؟ کہاں سے کہہ رہا ہوں میں؟ اس لیے کہ ہدف امام حسین علیہ افضل الصلاۃ والسلام معلوم ہے آسان کام نہیں ہے، آپ کو ان باتوں کا سننا بھی آسان نہیں ہے، اور ذرا سا بالکل آؤٹ ڈیٹڈ چیزیں بول رہا ہوں میں، بہت اچھی طرح سے سمجھیے۔ زیارت 40 معصورہ زیارت ہے۔ ہمارے پاس کچھ زیارتیں ہیں جو معصورہ ہیں۔ معصورہ کے معنی معصوم نے پرسکرائب کی ہے، معصوم نے بتایا ہے یہ ہم دے رہے ہیں، اس طرح سے ہمارے قبروں پہ تم لوگ زیارت کرو۔ سمندر علم کا اگر زیارت میں ہے تو زیارت جامع کبیرہ ہے۔ تو زیارتوں کو جانے سے پہلے زیارت جامع کبیرہ کی آپ شرح پوچھی کسی عالم کو، بلکہ پورے وہ گروپ سے گزارش کیجیے جو زائرین جانے والے ہیں، یہاں پر ہم کلاسز رکھ رہے ہیں، مولانا شرح دعائے زیارت جامع کبیرہ سکھائیے۔ اس کے بعد زیارت کا جو مزہ ہوگا، حدیث یہ کہہ رہی کہ من زارنا عارفا بحقنا، جو ہماری زیارت کرے، صرف ایسی زیارت نہ کرے، عرفان میں زیارت رکھتا ہو، وجبت علیہ جنہ، اس پر جنت واجب ہے۔ شرط کیا ہے؟ عرفان زیارت۔ میں نے 10 مجلسیں پڑھی ہیں، نام ہی میں نے اس کا دیا تھا عرفان زیارت، 4-5 سال پہلے آن لائن موجود ہیں، بکس بھی چھپ چکی ہیں اختصار کے ساتھ، بعض علماء نے اس میں محنت کی ہے، بہت ہی خوبصورت چیز ہے۔ وہ مجلس سے میں کیوں پڑھ رہا ہوں؟ دیکھیے میرے سامنے بول رہا ہوں، میں ہیں میرے ساتھ آپ لوگ، آخر تک سب لوگ درود پڑھے محمد والے۔ یا
رکھنے کی وجہ کیا ہے؟ ایک کیس میرے سامنے آیا، ایک مومن بھائی جا رہا تھا زیارت کو، اس کا سگا بھائی ہاسپٹل میں تھا۔ یہ مومن بھائی جو زیارت کو جا رہا تھا، بھائی کی عیادت کیا، میں جا رہا ہوں، میں دعا کروں گا انشاءاللہ۔ وہ بھی ڈوبتی ہوئی آنسوؤں کے ساتھ میرے لیے آقا کے پاس سلام سناؤ، میں بھی جانا چاہتا ہوں لیکن میں جا نہیں سکا ہوں، میں بستر پہ پڑا ہوں وغیرہ۔ وہ جانے کے بعد، اس کے جانے کے بعد لوگ چندہ دے کر کے اس بھائی کا علاج کرے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، سن کے جی لیجیے، جذبات کا نام دین نہیں ہے، علم کا نام دین ہے۔ ہمارے جذبات بھی علمی ہونا چاہیے، جذبات صرف جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ میں نے ایک جملہ کہا ہے، اس جملے کی قدر کیجیے آپ لوگ۔ اگر وہ بھائی جو زیارت کو گیا، اس کے بجائے کہ وہ زیارت کو جاتا، یہ بھائی کی پورے خرچے ادا کرتا، وہیں سے کھڑے رہ کر کے السلام علیک یا ابا عبداللہ کہتا، جواب بھی آ جاتا، سن بھی لیتا تھا۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ سگے بھائی بہن بھانجے جو ہیں فیس دینے کے لیے پریشان ہیں، میں نمبر لگا رہا ہوں، 2 مرتبہ گیا، 3 مرتبہ گیا، 4 مرتبہ گیا، 5 مرتبہ گیا، پیدل گیا۔ حضور دیکھیے اپنے فرائض کتنے چاروں طرف، ان فرائض کو ادا کرنے کا نام ہی زیارت۔ صلوات پڑھیے محمد وآل محمد۔ کہاں سے کہہ رہا ہوں؟ میری کوشش یہ کرتا ہوں جملوں کے پیچھے میرے بیک اپ میں کوئی چیز ہو، بغیر اس کے میں کہتا نہیں ہوں، بولتا نہیں ہوں، اور کوشش کرتا ہوں یا قرآن ہو یا حدیث۔ یہ زیارت اربعین بہت ہی خوبصورت قیامت کی چیز ہے، اور زیارت اربعین کے زمانے میں اس کی بھی 10 مجلسیں صرف زیارت پہ ہونا چاہیے کہ ایک جملے پر۔ اس کا ایک جملہ ہے، بدل مہجتہ فیک۔ اس جملے کی تفسیر میں آخر میں کروں گا چونکہ مصائب کا سمندر ہے یہ جملہ۔ حسین نے اپنا سب کچھ تیرے دربار میں دے دیا۔ امام حسین نے اپنا سب کچھ کس کے لیے دیا؟ اللہ۔ بدل مہجتہ فیک، کیا کیا دیا میں بتاؤں گا آخر۔ کیوں دیا؟ مجھ جیسے گنہگار کو جنت پہنچانے کے لیے۔ لِيَسْتَنْقَذَ عِبَادَكَ مِنَ الْجَهَالَةِ، تاکہ بندگان خدا کو، صرف شیعوں کو نہیں، وسعت دین کو سمجھیے، شیعوں کو نہیں، بندگان اللہ کے بندوں کو جہالت کی گہرائی سے نکال کر علم کے دروازے سے۔ اب غور کریں اس پہ، نوجوان خود اس پہ غور کریں، کتنی ڈیپ چیز ہے یہ کہ زیارت کا مقصد، اربعین کا مقصد، اربعین مومن کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ زیارت پڑھیں، جانا ضروری نہیں ہے، اپنے ہی جگہ اپنے حقوق ادا کیجئے، ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز، یہ زیارت پڑھیے، پھر اس کے بعد لطف اٹھائیے، عمل کیجئے پہلے اس زیارت کے ٹیچنگز پر، اس کے عمل پر۔ تو اس زیارت سے، اور پہلی آیت قرآن کی اقرا بسم ربک الذی خلق، اللہ کہہ رہا ہے کہ مسلمان کو پڑھا لکھا ہونا چاہیے، حسین کہہ رہے ہیں میری قربان بھی پڑھے لکھے کے لیے۔ بہت زیادہ ضرورت ہے ہمارے پاس ایجوکیشن، ماشاءاللہ پاکستان میں ہے ریشیو، مگر اور اس کو اور بڑھانا چاہیے، اسمارٹ ایجوکیشن حاصل کرنا چاہیے۔ آج آئی ٹی میں جانتے ہیں کہ آپ ہندوستان جیسی کنٹری ٹاپ آف دا لسٹ چلا جا چکا ہے، اب وہاں کے جوان باہر جانے کی سوچتے ہی نہیں، اس لیے کہ وہاں اندر ہی اتنا مل جاتا ہے، ان کو باہر جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔ تو کیا چیز کی کمی ہماری کمیونٹی میں؟ ایجوکیشن، ایجوکیشن، ایجوکیشن۔ تو کون سا ایجوکیشن؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو مگر رب ساتھ رہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجیے، اس لیے کہ تعلیم اہم نہیں ہے، تربیت اہم ہے۔ یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، مجلس پڑھنا اہم نہیں ہے،
تربیت اہم ہے کہ مولوی خود عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے. بولنا اور ہے جی، عمل کرنا اور ہے. میں تو یہ کہتا ہوں، بہت اچھا سے نوجوان پوچھتا مولانا یہ جو ریلیجن ہے آپ کا ڈرائی ہے بہت، ذرا سا کچھ ہونا چاہیے، جمعوں کھیلو کودو، کچھ بھی نہیں، نماز روزہ ہمیشہ ڈرائی، نتھنگ از دیئر. میں یہ جملے کہتا ہوں. ہاں اچھا بھائی، اگر تم چاہتے ہو ذرا جھومنا وغیرہ تو لا الہ الا اللہ مت کہو جی، لا الہ الا اللہ مت کہو، اس کے بعد جھومو جو چاہے کرنا. اگر لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو جوان مرد بن کے کہو، اس لیے کہ مولا نے فرمایا یہ قلعہ ہے، یہ قلعے کے اندر جانا ہے تو جوان مرد بن کے، فوجی ہی جا سکتا ہے. امام رضا کی حدیث یاد ہے نا، وہ سلسلۃ الزار، مولا نے فرمایا لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ حصن ہے، یہ قلعہ، قلعے میں ایک فوجی ہی جا سکتا ہے، یہاں پر آسانیاں نہیں ہیں. تو لا الہ الا اللہ کہنا ہے تو سوچ سمجھ کے کہو. اس کے بعد پھر تم نے یہ کہہ دیا محمد الرسول اللہ، تو یعنی کیا اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں میری زندگی کا اسٹائل کس کا ہوگا؟ بھائی میں رسالت کی کاپی کروں گا، محمد اور رسول اللہ. یہیں پہ نہیں رکے، آپ نے تو اور ہمت کر لی، علی ولی اللہ کہہ دیا. یہاں دست و پا کٹیں گے، یہاں جان پر بنے گی، یہ محبت علی ہے، کوئی دل لگی نہیں ہے. محمد آل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد. مولا ہمارا ہمارے ان کو مولا کہنے سے خوش ہوتا نہیں ہے، مولا ہمارا اس سے خوش ہوتا ہے جو اس کے ٹیچنگز پر عمل کرے، اس کی تعلیمات پر عمل کرے. مولا کو جو ہے ہماری جیسوں کی کسی کی ضرورت نہیں ہے. تو اس دربار میں مسلمان آتا ہے سلمان بن کے نکلتا ہے. بہت بڑھیا محمد وآل محمد. وعجل فرجهم قل ربی زدنی علما. بچوں کو بھی سکھائیے جب کلاس روم میں جاؤ تو پہلے کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی زدنی علما. اور یہ بہت ہی خوبصورت ترجمہ اس کا جو ہے، یہ نہیں کہ خدایا، میں نے شاید کل رات کہا تھا، اکثر لوگ ہوتے بھی نہیں ہر جگہ، پروردگارہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما، جس کو انگلش میں کہتے ہیں انکریز می ان نالج. ایک انکریز مائی نالج، دوسرا ٹرانسلیشن ہے انکریز می ان نالج، مجھ میں میرے علم میں اضافہ فرما. ایک ہے مجھ میں علم کے ذریعے سے اضافہ فرما. تو دو فرق ہے بہت زیادہ. یہاں پہ یہ قرآن کی آیت یہ نہیں کہہ رہی ہے علم اضافہ کرو، تم میں علم اضافہ ہو. کیسے؟ علم کے ذریعے سے تم بلند ہوتے چلے جاؤ. اگر تمہارے پاس بلندی نہیں ہے تو اس کے معنی کہ علم تمہارے پاس نہیں ہے. ربی زدنی علما. بچوں کو پہلے سکھائیے گھر سے نکلتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. کلاس میں بیٹھتے ہی کہو ربی زدنی علما. قول کیوں؟ اقرا بسم ربک. پڑھنا ہی کمال نہیں ہے، بسم ربک پڑھنا ضروری ہے. دیکھیے ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، وہاں بھی نماز ہو رہی تھی، ادھر بھی نماز ہو رہی تھی. یزید کی آرمی بھی نماز پڑھ رہی تھی، حسین بھی. فرق کیا ہے؟ ایک ربی زدنی علما کہہ رہا تھا، ایک یزید کی طرف، کوئی اور چیز نہیں ہے. بہت اچھی طرح سے یہ چیز معلوم ہو جاتی ہے جب ہمارے ان باتوں کو اگر علمی میدان میں لے جائیں، سرچ کریں تو بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ. تو آئیے، چونکہ یہ زمانہ امام سجاد علیہ السلام کی، میں آخری سب تک درود کی آواز سننا چاہتا ہوں. میں سب لوگ
دیکھیے دین جو ہے سکھاتا ہے، مذہب یہ سکھاتا ہے کہ اس کے ماننے والے علم سے مزین ہوں، یعنی ان کی جو خوبصورتی ہے، ہمارا سی وی کیا ہونا چاہیے؟ خوبصورت ہونا چاہیے۔ اب اگر ہمارا سی وی امام زمانے کے سامنے جائے گا تو کیا دیں گے؟ جی اندر بلائیں گے نہیں بلائیں گے؟ کیا ہے ہمارے سی وی میں؟ ہم یہ سمجھ رہے ہیں اجل اللہ سے آ جائیں گے، نہ، اس لیے کہ 12 کو دیکھا بھی نہیں، 11 کو سب کو دیکھ لیا نا۔ بہت اچھی کتاب ہے رہبر موسم کی، اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، 250 سالہ انسان، جی 250 سالہ پڑھی ہے، اردو میں آ چکی ہے۔ 250 کتنے سال کا انسان؟ 250 سالہ انسان، 12 امام 250 سال، یعنی ہر امام ایک انسان کامل، یہ پورے ملا کر کے ایک ہی ہیں۔ کلنا، صلوات پڑھیے محمد وآل محمد صلی علی محمد وعجل فرج۔ اب اگر ہم لوگ امام سجاد کی بد دربار میں جائیں اور سیکھیں، کیا سیکھنا چاہیے؟ جن حالات سے انسانی معاشرہ آج کل گزر رہا ہے، بہت ٹارچرس ہے، بہت برے حالات، کوشش کریں بے قصوں کا خیال رکھیں، اور جن کے پاس نہیں ہے ان کی طرف توجہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہاں سے آپ کے اپنے رشتہ دار میں کہیں باہر مت جائیے، ذوی القربى والیتامى والمساکین، اسلام نے سرکلز بتائے، باہر شہرت کے چکر میں مت جاؤ، اپنے گھر سے شروع کرو، اپنے گھر میں بھائی بہن بھانجے، یہ سرکل کو آگے بڑھاتے چلے جاؤ، اس کے بعد تمہاری ذمہ داری باہر تک ہے۔ اگر یہ نہیں کرو گے تو اسلام کے ان اصولوں کے خلاف۔ نوجوانوں کو ایک آیت دینا چاہتا ہوں میں، وہ آیت ہے سورہ بقرہ کی 177، آپ لوگ سب جا کر کے اس کو ریفر کیجئے، روزانہ 10 آیتوں سے آپ کی زندگی کو شروع کیجئے ترجمے کے ساتھ۔ 177 سورہ بقرہ قرآن کا دوسرا سورہ ہے، سب سے بڑا سورہ ہے، 286 جس میں آیتیں ہیں، اس کی 177 آیت ہے، لیس البر ان تولوا قبل المشرق والمغرب، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم ایسٹ کی طرف یا ویسٹ کی طرف اپنے چہرے کو پلٹا دو۔ کیا کہنا چاہ رہا قرآن؟ ہم لوگ کدھر ہیں؟ ایسٹ میں ہیں، ہمارا قبلہ کدھر ہے؟ ویسٹ کی طرف ہے۔ جو لوگ ویسٹ میں ہیں ان کا قبلہ کدھر ہے؟ ایسٹ کی طرف ہے۔ تو یہ ویسٹ میں جانے کے بعد ایسٹ کی طرف جھک گئے، اور ایسٹ میں رہنے والے ویسٹ کی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ تم نماز کوئی نیکی، دیکھیے بہت ہی پیچیدہ بات ہے، ذرا چھوٹی چھوٹی باتوں میں سمجھنا چاہتا ہوں۔ قیامت کے دن جو لوگ جہنمی ہوں، یہ خدا نہ خواستہ کوئی جہنمی ہو، اللہ ہمیں مہربانی کرے کہ ہم بچتے چلے جائیں اس دربار حسینی سے، جی وہاں پر پوچھیں گے ما سلککم سقر، فرشتے پوچھیں گے کہ تم تو جنت میں ہونا چاہیے تھے، جہنم میں کیسے آ گئے؟ ما سلککم سقر قالوا لم نک من المصلین، یہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھنے والا کہاں جائے گا؟ نہیں بول رہے ہیں آپ لوگ، میں نہیں کہہ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے کہ میں جی نماز نہیں پڑھنے والا جہنم، مگر خطیب کہہ رہا ہے کچھ نہیں کرو جنت۔ یا قرآن کی بات مانو، مجھے پتہ ہی ہے قرآن کی بات مانو، آپ لوگ سستی جنت کی تلاش میں رہتے ہیں، تو ایسے کو لاتے ہیں جو ہمیں فری جنت، نماز نہیں پڑھو پھر بھی جنت ملے، روزہ نہیں رکھو پھر بھی جنت ملے، زکوٰۃ نہ دو پھر بھی جنت نہ ملے، صلہ رحم نہ کرو پھر بھی جنت ملے، ایسی کوئی جنت وہاں پر موجود نہیں ہے۔ ما سلککم سقر قالوا لم نک من المصلین، جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھتے، تو نماز اتنی اہم ہے۔ امام صادق علیہ افضل الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی، زندگی کا جوہر زندگی کا آخری جملہ امام
فقہ جعفری، فقہ محمدی. ہمارے پاس کی خصوصیت کیا ہے؟ قال الباقر نہیں ہے، قال المحمد. قال الصادق نہیں ہے، قال اس معیار پر امامت کو جانتے ہیں ہم لوگ. یہ بالکل ہمارا کانسیپٹ ہی الگ ہے. امامت کو ہم اسی طرح سے جانتے ہیں جس طرح سے نبوت ہے. جس طرح سے نبی چنا نہیں جا سکتا، امام چنا نہیں جا سکتا. یہ ہمارا عقیدہ ہے. اس کے لیے پروف کرتے ہیں. اس میں کسی سے جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کمپیئر کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم قرآن سے یہ حدیث دیتے ہیں، یہ حدیث ہے، یہ قرآن کی یہ آیت ہے، یہ آیت. دیکھیے بہت اچھی طرح سے قرآن کہہ رہا ہے کہ نہ پڑھنا. امام چھٹے امام کا جملہ، آخری جملہ کیا تھا؟ چھٹے امام کا آخری جملہ لا تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ. ہماری شفاعت کی بو بھی نہیں سونگے گا جو نماز کو ہلکا سمجھے گا. یعنی نماز نہ پڑھنے والا نہیں، نماز پڑھتا ہے، زور کا وقت ہے پڑھیں گے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا، شام تک ٹائم ہے، جلدی کیا ہے. نماز پڑھتا ہے مگر سہل انگاری کرتا ہے. امام فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے. اگر ہم میں سے ہے تو وہ نماز کو اول وقت ادا کرے گا. آپ کو ایک نسخہ دیتا ہوں. سب لوگ کہتے ہیں مولانا کامیابی کے لیے سب سے کیا اچھی چیز ہے؟ آپ چاہتے ہیں آپ کی زبان سے دعا نکلنے سے پہلے دعا قبول ہو جائے، نماز کو پہلے وقت پہ پڑھنے لگیے. 40 دن بعد دیکھیے آپ کے گھر میں آپ میں کتنی تبدیلی آئی ہے. یہاں قرآن کی آیت عجیب و غریب قرآن ہے. پوچھ رہے ہیں کہ کیوں آگے تم جہنم؟ جہنمی کہہ رہا ہے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے. اچھا آئیے دوسری طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اریت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین. یہ لیجیے بھی نہ الا الذی نہ الا الذی. ادھر بھی چین نہیں ہے، ادھر کہہ رہا خدا کہ بے نمازیوں کو کیا ہے؟ جہنم ہے. ادھر یہاں کہہ رہا نمازیوں کو جہنم ہے. وائل کہتے چھٹے امام نے فرمایا نچلا طبقہ ہے جہنم کا، اس کا نام ہے وائل. سب سے نچلا طبقہ ہے، اس کا نام کیا ہے؟ وائل. وائل للمصلین. نمازیوں کو تو کس بات کو مانے؟ آگے پڑھ رہی آیت وَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. نماز پڑھتے ہیں، شرط نماز ادا تو معلومات صرف نماز نہیں کہہ رہا قرآن، نماز کے شروط کو ادا کرو، شرطوں کو ادا کرو تو پھر تمہاری نماز ہے. اگر نماز شرطوں کے ساتھ ادا ہو گئی تو انسان کامل ہے. تھک گئے آپ لوگ؟ دیکھیں میں دے رہا ہوں، میں آپ کو ایک چیز بہت سمپل بتاتا ہوں. وضو کے 13 کنڈیشنز. وضو میں 13 شرائط. پہلی شرط پانی خالص ہو، پانی جو ہے پیور ہو. ابھی دیکھیے بوتلس آپ کے ہاتھ میں دیے ہیں. وضو نہیں، پانی نہیں تھا لے کے وضو کر لیجیے، نہیں کر سکتے. پانی خالص ہو. دوسرا پانی پاک ہو. تیسرا یہ عجیب و غریب شرط ہے میرے ساتھ آپ لوگ. تیسری شرط کیا ہے؟ تیسری شرط ہے پانی مباح ہو. اچھا وضو کے لیے کتنا پانی ہو؟ 1/4 لیٹر. یعنی پاؤ سیر سے زیادہ پانی خرچ نہیں کر سکتے. مسجد میں گئے نل کھلا ہوا ہے، پانی بہ رہا، وضو کر رہے ہیں، نہ اللہ کہہ رہا نا پانی ہاتھ میں نل پکڑو، ہاتھ دو، کم سے کم خرچہ کرو. تمہارے جذبات کا نام دین نہیں ہے. مسلح پر آنے سے پہلے کنٹرول کرو اپنے آپ کو. پانی پہ کنٹرول کرو گے تو تم نفس پہ کنٹرول کرنے کی عادت شروع ہو جائے گی. تو یہاں پر کنٹرول کرو، یہاں پر کنٹرول کرو. ہاں پانی آپ نے وضو کیا کتنے پانی سے؟ اس 1/4 لیٹر سے. وہ پانی مباح ہو. مباح کے معنی آپ کا اپنا ہو. ارے پانی تو اللہ کا یار،
نہیں، اللہ ملکیت کو قبول کرتا ہے. یہ گھر آپ کا ہے، آپ کا ہے، آپ کی زندگی تک آپ کا ہے. اب آپ بیچیں گے تو تب نہیں ہوگا. آپ کے گھر اگر میں آؤں تو مجھے اجازت لینی ہے، کیا میں وضو کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا ہوں. آپ اجازت دیں گے تو وضو صحیح ہے. اس کو کہتے ہیں مباح. پانی آپ کا ہو. جملہ سنیے، پاؤ سیر پانی کے لیے اجازت کی ضرورت ہے. اس میں نماز میں کوئی لنک نہیں نظر آتا، نہ معنویت نظر آتی، نہ روحانیت. اللہ چاہ رہا ہے مصلی تک پہنچنے سے پہلے انسان بچ جائے. اگر پانی پہ احتیاط کرے گا تو بھائی کی وراثت کیوں کھائے گا؟ سب بڑی محمد والے محمد اللہ عجل. بہن کی کیوں وراثت کھائے گا؟ جی ادھر باپ جاتا ہے، دونوں بھائی جھگڑے ہو رہے ہیں، کیوں بھائی جھگڑے کیوں ہیں؟ اسلام نے قانون بتا دیا کس کا کیا حصہ ہے، ماں کا کیا حصہ ہے، بھائی کا کیا حصہ ہے. ساری چیزیں کلیئر ہیں، مگر کورٹ کو جا رہے ہیں. کس کے پاس جا رہے ہیں؟ جن کے پاس انصاف نہیں ہے ان سے انصاف مانگ رہے ہیں. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. یا علی یا علی مدد. تو یہ آیت دیکھیے پورا. اگر آپ چاہتے ہیں اسلام کے پورے پکچر کا ایک اسٹیچو بنانا چاہتے ہیں تو یہ آیت نوجوانوں جاؤ دیکھو، اس کو ریفر کرو. سورہ بقرہ دوسرا سورہ 177 177. یہ سب کیا ہے کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ ایسٹ کی طرف ویسٹ کی طرف منہ کر لینا دین نہیں ہے، یہ نماز نہیں ہے. کیا ہے؟ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ. اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان. اس کے بعد وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا. یہ نماز سے پہلے مال کی ادا ہے سمجھنے کی کوشش ہی ہے. یہاں پر نماز کا ذکر نہیں ہے اس آیت میں، پہلے مال کا ذکر ہے، اس لیے کہ سب کا درد ہمارا جو لگاؤ ہے اس مال سے ہے. یہاں پر امتحان ہو رہا ہے، مال دے رہا کہ نہیں، کس کو دینا ہے؟ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل. یہ پورا سرکل بتا رہا ہے. اس کے بعد وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ. بتایا اسلام میں پہلے انسانی حقوق. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. کیوں لایا میں اس مقام تک کیوں لایا آپ کو میں؟ اس وجہ سے کہ امام سجاد علیہ افضل الصلاۃ والسلام اللہم صلی علی کتاب رسالۃ الحقوق، بک آف چارٹرز. اگر آپ لوگ جائیں UN کے چارٹر کو پڑھیں، 111 یعنی آرٹیکلس ہیں. میں نے بہت گہرائی سے مطالعہ کیا ہے، آپ بھی لوگ بھی پڑھیں. اس سے پہلے جو ہے 1400 سال پہلے امام سجاد انسانوں کو ایک نسخہ دے رہے ہیں، اس کا نام ہی حقوق کا رسالہ، حقوق کی کتاب، چارٹر آف رائٹس. جوان بچے سب پڑھنا چاہیے. اگر ہمارے پاس کی دولت معلوم ہو جائے تو ہم دوسرے کی فقہ بھی کو اچھی کبھی سمجھیں گے نہیں. مگر چونکہ ہماری دولت معلوم نہیں ہے، وہ روشی نے کتنا اچھا کہہ دیا، وہ عورت ہندوستان کی کتنا اچھا بولتی ہے، ارے بھائی تیرے پاس اس سے زیادہ دولت ہے، تو نے کبھی کھولی ہی نہیں ہے، اسی لیے یہ الگ الگ چیزیں تجھے اچھی نظر آتی ہیں. جتنا تو اہل بیت کے علم کو پڑھے گا دوسروں کا علم تیرے لیے خالی نظر آئے گا. صلوات پڑھیے محمد والے محمد. اللہم صلی علی دنیا کے کسی جگہ یہ نہیں ہے. مولا نے آنکھ کا حق بتایا، کان کا حق ہے، زبان کا حق بتایا، شکم کا حق بتایا اور زیر شکم کا حق بتایا، ہاتھوں کا حق بتایا، پائروں کا حق بتایا، مؤذن کا حق بتایا. امام نے سارے حقوق بتا دیے. بتانے کے بعد پھر بتایا کہ مؤذن کا حق کیا ہے، والدین کا حق کیا. 1400 سال پہلے. اب آئیے ہم لوگ سب لوگ اٹریکٹڈ ہیں. میں خود مغربی دنیا میں رہتا ہوں، ویسٹ میں رہتا ہوں. امریکہ میں سب لوگ امریکہ کے نام سے ہو امریکہ مین. اچھا ہو چلیے بھائی. اچھا وہاں پر 1947 سے پہلے
अफ्रीकन भाइयों को साथ रहने की इजाज़त नहीं थी, साथ उठते बैठ नहीं सकते थे, उनके बोगीज अलग थे, ट्रेनें अलग थी, महल्ले अलग थे। कब तक? 1947 से पहले, सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक। अब तक इनके पास हुकूक अदा नहीं हुए। 1400 साल पहले रसूलुल्लाह ने कहा बिलाल तुम अदा दो। सलावत बढ़िया मोहम्मद वाले मोहम्मद। कॉन्सेप्ट को समझिए, हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। चूँकि हमको मालूम नहीं है कि हमारे पास कितनी बड़ी दौलत है। हम लोग छोटी छोटी चीज़ों को, कुओं को समझ रहे हैं समंदर है ना, हमारे पास समंदर मौजूद है। मेरा वक्त ख़त्म हो गया। यहाँ से हम दाखिला करके शुरू किए थे। अब से तमाम मजमे से गुजारिश करता हूँ, हर मजलिस को प्रोडक्टिव बनाइए इल्म के ज़रिए से, और सिर्फ मौलवी के हवाले मत हो जाइए। बाकरी को भी वाह हुआ, उसको भी वाह हुआ। जी भाई, ये कहाँ से हम लोग? नहीं भाई, ऐसे कुछ ना कुछ मेयार होना चाहिए। इसका मेयार बताने के बाद आपकी ज़हमत तमाम करूँगा। कौन है? इमाम जवाद अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ना दुरूद सब मिलकर क्या पढ़िए इंशाल्लाह, फिर भाग्य मन अक्सल नातिक फ़कद अबदा। अजीब गरीब है। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ द ऑडियंस। आप लोग क्या ज़िम्मेदार हैं? ज़िम्मेदारी है, इमाम समझा रहे हैं 1400 साल पहले। सुनने वालों सुनो, किसने दिया है? इमाम जवाद। इमाम जवाद जो पहला इमाम है पूरे 9 इमामों में, जो 7वें साल में इमामत डिक्लेयर कर रहा है। ये हमारा इमामत को हम उस लेवल पे जानते हैं। इमाम जवाद ने कहा अगर पहचानना तुम्हारी जिम्मेदारी, पहचानो। सुनने वालों क्या है? अगर तुमने कान धरा, मालूम है कान धरना? उर्दू बहुत मज़ेदार ज़बान है जी। कान काटना, हाँ, काना फूसी करना। कान धरना, कान धरना के माने किसके बात को सुन के अमल करना। मन अक्सर नाते, जो भी कान धरेगा वो उसका बंदा हो जाएगा। तवज्जो, 1 घंटे की मजलिस बाकरी पढ़ रहा है, आपने बहुत सी पॉइंट्स लिखे, उस पर अमल करने शुरू करें। अब किसका बंदे हो गए? हकीर के बंदे हो गए। इनकान नातिक़ अनिल्लाह फ़अबदल्लाह। अगर बोलने वाला अल्लाह की तरफ से बोल रहा है, किसकी बंदगी की आपने? खुदा ना खास्ता। इनकान नातिक़ अनिल इब्लीस, अगर बोलने वाला इब्लीस की तरफ से बोल रहा है तो वो क्या नतीजा हुआ? किसकी इबादत हुई? तो कौन तय करे? सामिईन की जिम्मेदारी है। बोलने वाला अल्लाह की बात कर रहा है या इब्लीस की बात? सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदाया परवरदिगारा, देखिए करबला को भी हमने जज्बात में ढालने की कोशिश की है। करबला दर्सगाह है। एक जुमला देता हूँ, इस जुमले पे बहुत मजालिस चाहिए। ये जुमला बहुत गहरा है। हम मसाइब पे रोते हैं, रोना ही चढ़ना, मर जाना चाहिए, लेकिन कभी इस बात पे सोचते नहीं है कि मसाइब सहे क्यों। है जुमला सा कह गया मैं, इसका भी इसको पूरा थीसिस लिखिए इस पर। वो जुमला ये है कि हम मसाइब पे रोते हैं। हाँ, सवाल मसाइब को सहा क्यों? अब आया फिर मैंने कहा था मैं मसाइब में इस जुमले को ज़ियारत के टुकड़े की बदल मोहजतहु फीका। हुसैन ने ए परवरदिगार अपना सब कुछ तेरी खिदमत में दे दिया। ना ना ना, अगर समझेंगे तो जिगर फट जाएगा। मैं आदि नहीं हो कि वो एक नया तर्ज का उधर से लाऊं, मसाइब पढ़ूँ। न मसाइब एहसास का नाम है। एहसास जितना करेंगे खुद ब खुद आंसू निकलेंगे, मगर इसका एहसास कीजिए। इमाम मासूम ये फरमा रहे हैं हुसैन ने अपना सब कुछ दे दिया। नहीं समझे हम लोग क्या क्या दिया हुसैन ने।
ہیں کیا دیا؟ اصحاب ایسے جو نانا کو بھی نہیں ملے تھے، بابا کو بھی نہیں ملے تھے، اور بھائی کو بھی نہیں ملے تھے، ایسے اصحاب دیے نا۔ اور آگے کیا دیا؟ علی اکبر کو دے دیا، کیا دیا؟ عباس کو دے دیا، کیا دیا؟ ہاں نہ نہ نہ، یہ بھی آسان ہے، بہت دل تھام کے سنیے، کتنا پینفل ہے۔ حسین نے سب کچھ دے دیا، زیارت عاشور کا ٹکڑا ہے، ازالتکم من مقامکم و مراتبکم التی رتبکم اللہ۔ حسین نے یہ جو دیا ہے وہ قربانی سے کہیں عظیم ہے۔ اے مولا، آپ کے مقام سے آپ کو گھٹایا گیا، آپ کے رتبے سے گھٹایا گیا۔ جب کوئی مولوی آتا ہے، عالم آتا ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر حسین نواسے رسول اور 10 گھوڑے تیار ہوئے ٹاپ تاکہ اس پر توجہ بہت اچھی طرح سے کہ کس طرح سے خطرناک جملہ ہے، بدل محجتہ فیکا، یعنی حسین نے اپنا سب کچھ دے دیا۔ کیا دیا؟ مال دیا، آنر دیا، سب سے زیادہ اہم اس کا عزت، اس کی عزت چلی گئی۔ اسی لیے حسین ہر چیز کو قبول کرتے تھے، توجہ، ہر چیز قبول کرتے تھے، لیکن یہ ایک بات حسین کو پسند نہیں تھی۔ تعجب ہے کہ حدیث میں ہے، مقاتل میں ہے، جب کبھی پکارتے تھے مقتل سے، حسین بے دھڑک چلے جاتے تھے، اس کے سرانے پہنچتے تھے، اس کو لاتے تھے، یا جہاں رکھنا ہے اس کو رکھتے تھے۔ لیکن جب عباس نے پکارا ہے، سنیں آپ حسین کے پاس کس چیز کی اہمیت ہے۔ جب عباس نے پکارا ہے، حسین کے 2 کام تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے دیکھتے تھے، آگے بڑھتے تھے، پیچھے دیکھتے تھے۔ عباس سے پہلے خیام کی حفاظت کرنے والا عباس موجود تھا، اب عباس گر چکا ہے۔ حسین 2 چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، عباس تک پہنچنا ہے، مگر بیویوں کا بھی خیال ہونا ہے کہ کوئی ادھر حملہ نہ کرے۔ 2 کام تھے، اجرکم علی اللہ، 2 جملے اور ختم دعا۔ یہ امام حسین کے لیے سب سے مشکل مصائب کیا ہیں؟ جنگ کے میدان میں مولا حسین ایک سینٹر پوائنٹ معین کرتے ہیں، جس کو سینٹر پول کہتے ہیں، وہاں پر معین کرتے تھے، گھمسان کی لڑائی لڑتے تھے۔ ایسی جنگ دنیا نے دیکھی نہیں، پیاسے کی جنگ، اور جنگ کرتے جاتے تھے، بے دھڑک سر گرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہر مجاہد جب جنگ کرتا تھا کوئی نہ کوئی داد دیتا تھا۔ اب حسین جنگ کر رہا ہے، کوئی داد دینے والا نہیں ہے۔ جنگ کرتے جاتے جاتے آخر میں فرات کے کنارے پہنچ کے کہا، عباس اٹھو، دیکھو پیاسے کی جنگ، دیکھو کس طرح سے پیاسا جنگ کر رہا ہے۔ اور جنگ کرتے کرتے کہتے تھے، تم نے میرے علی اکبر کو مار ڈالا، تم نے میرے قاسم کو مار ڈالا، تم نے مولانا محمد کو مار۔ امام حسین اور جنگ کرتے ہوئے فوراً پہنچتے تھے اس سینٹرل پول پر، اس مقام پر، مرکز پر پہنچ کر کھڑے ہو جاتے تھے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ مقتل کو لکھنے والے توجیہ پیش کرتے، کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ اندر خبر دینے والے پہلا موجود تھا۔ اب حسین جنگ کر رہے ہیں، کوئی خبر دینے والا نہیں ہے۔ حسین خود آتے تھے، لا حول ولا، یعنی کہہ رہے ہیں سکینہ میں زندہ ہوں، رونے کی ضرورت نہیں، زینب میں زندہ ہوں، رونے کی ضرورت نہیں، کلثوم پریشان نہ ہو جانا، ایک جملہ کافی ہے، اگر یہ آواز بند ہو جائے۔ گھوڑے کے ہنہنانے کی آواز آئی، بیبیاں درانہ باہر آئیں، سامنے سکینہ نے مہار کو تھام کر کے عجب سوال کیا، گھوڑے یہ بتا، بابا کو پانی دیا گیا؟ یا ایسے ہی پیاسا ذبح کر دیا گیا؟
مگر ذوالجناح دیکھ رہا تو زینب سمجھ گئی کہ کچھ کہنا چاہتا ہے. آگے آگے ذوالجناح، پیچھے پیچھے زینب. جائیے زیارتوں کو معرفت کے ساتھ جائیے، شرائط کو ادا کر کے جائیے. تلے زینبیہ، تلے زینبیہ کیا؟ زینب کا ٹیلا. کیا ٹیلا ہے؟ بہن نے بھائی کی بربادی کی کہانی دیکھی. شمر جال سنا لاسر، دیکھا شمر سینے پہ سوار ہے. زینب دوڑی بھی گئی ابن سعد، ابھی موقع ہے، نبی کے نواسے کو بچا لے. میں جملہ کہتا ہوں، ہاجرہ صفا و مروہ پانی کی تلاش میں جانا اور ہے، یہاں دین کو بچانے کے لیے کربلا کی خاک چھاننا اور ہے. زلزلہ آیا، سیاہ آندھیاں چلیں گی، آواز گونجی قد قتل الحسین. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ. السلام علی الحسین وعلى علي بن الحسن وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. فيا ليتنا كنا معكم فنفوز معكم فوزا والله. خدایا پروردگارا، ہمارے ان آنسوؤں کی قسم ہمارے گناہوں کو بخش دے. آئندہ گناہوں سے تو اپنے ید قدرت سے بچا لے. پرچم اسلام کو بلند فرما، دشمنان اسلام کو، دہشت گردوں کو، دہشت گردوں کے سرغنوں کو تہس نہس کر دے. مظلومین مومنین کی مدد فرما، مومنین مظلومین کو قیام کرنے کی توفیق عنایت فرما. مومنین دنیا بھر میں جہاں جہاں ان کی جان، مال، آبرو اور عزت کی حفاظت فرما. ہمارے اور آئندہ آنے والے نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرما. پروردگارہ، تعلیم و تربیت میں ہمارے خانوادے مومنین کی ریشیو کو بڑھاتے چلا جا. خدایا بحق محمد وآل محمد، مالک ہمارے مرحومین کے برزخی حالات کو بہتر سے بہتر کر دے. ان کو جوار ایمہ میں جگہ عنایت فرما. جنہوں نے التماس سے دعا کا ہے بیمار ہیں، ان سب کو شفاء کلیہ عاجلہ عنایت فرما. ہمارے جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی امراض میں غرور و حسد و کبر و نفاق و نخوت و غیبت کو دور فرما. جو گودیاں خالی ہونے پر کر دے، جو لڑکے لڑکیاں بن بیاہ کے ہیں ان کی بیاہ کر دے. صفوف مسلمین کو متحد کر دے. ہمیں بانٹنے والی سہونی قوتوں کو بانٹ دے. مراجع رہبر کے سائق ہمارے سروں پر سلامت رکھ. ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما. مالک وہاں سے مومنین بے خطا قیدی ہیں، مالک اسیر یہ سید سجاد کا واسطہ انہیں آزاد فرما. مالک جلد سے جلد مولا کا ظہور فرما. ہم سب کو ناصروں میں شمار فرما. ماتم حسین